السلام علیکم، ویلکم ٹو دی سچ پوڈ کاسٹ ود می سنبل نصیب حسین. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جناب، صحافت سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر میں ایک لائن میں ان کو انٹروڈیوس کرواؤں تو ہی از دا ہب آف بریکنگ نیوز. بالکل جناب، ہی از ہب آف بریکنگ نیوز، اور اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے نیوز چینلز ہیں ان کی ضرورت ہے یہ شخص. اور آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے، اسٹریٹ اوے میں ان کی جانب جاؤں گی. سو وی ہیو دا ویری ویل رینوڈ پرسنالٹی آف دا میڈیا انڈسٹری، دا ون آف ہز اون کائنڈ، دا ون اینڈ اونلی جناب اعزاز سید ود اس. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ ان اینڈ ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ، تھینک یو. سر سب سے پہلے تو ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے، ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا بتائیے گا اپنے بارے میں، کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، فرام ویئر یو گیٹ یور ارلی ایجوکیشن. سنبل، میں جہلم سے بلانگ کرتا ہوں، پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہے. ارلی ایجوکیشن میری جہلم کی ہے، اور پھر میں اپنے میٹرک کے بعد اسلام آباد آ گیا. یہاں پہ میں H9 کالج میں پڑھتا رہا. پھر گریجویشن کے بعد میں نے جرنلزم، گریجویشن کے پیپر دیے ہی تو میں نے جرنلزم جوائن کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جرنلزم شروع کر دیا. پھر میں نے ماسٹرز جب 2 سال گزرے تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے. ایکچولی میری پہلے انیشلی یہ تھا کہ میں نے ماسٹر ریگولر کروں گا، لیکن پھر جب جرنلزم میں آ جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کو پتہ ہے. پھر میں نے بھالپور یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے نزدیک جرنلزم کیا ہے؟ جرنلزم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بڑی ویسٹ فیلڈ ہے جو جرنلزم کی. جرنلزم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کام ہے حقائق کو لے کے آنا اس کے ٹرو کانٹیکسٹ میں، حقائق کو بھی لے کے آنا. اور یہ جب آپ حقائق لے کے آتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے، اس میں اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے. تو جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کانٹیکسٹ کے بغیر کوئی بات کر دیں یا کوئی چیز بغیر کانٹیکسٹ پڑھ دیں تو وہ تو پھر انفارمیشن ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیوز بھی ضروری ہے، لیکن نیوز کا اوریجنل جو کانٹیکسٹ ہے کہ کس تناظر میں آ رہی ہے، اس کی سمت کیا ہے، بالکل، تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. پاکستان میں جرنلزم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بالکل اس ڈیفینیشن کے مطابق ہے جو آپ نے بتائی ابھی؟ پاکستان میں جو ٹی وی کا جو جرنلزم ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، عملی طور پہ تو ختم ہو چکا ہے. ابھی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ تو پی آر سروس کا کام کر رہے ہیں. وہ جو پی ٹی وی والا کام پہلے 2002 سے پہلے صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اب تو سارے ہی 52 پی ٹی وی چینل ہی بن گئے ہیں. جو اشارہ آتا ہے اس پر ڈگڈگی بجاتے ہیں یہ سارے، اس پہ ناچنے لگ پڑتے ہیں انفارچونیٹلی. تو پاکستان میں جو جرنلزم ہے بیسیکلی ہم اس میں بات کریں تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے حج پولیٹکس ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ پلاٹس جو ہیں اس پر جرنلسٹ بک جاتے ہیں سم ٹائم. تو ایسا کیوں ہے؟ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کیا کوئی جرنلزم کی کوئی نئی سمت ہے، کوئی نئی قسم ہے؟ سنبل، جب کوئی سوسائٹی تباہ ہوتی ہے نا تو سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ سے جزیرہ ہو جس پر کوئی تباہی نہ آئے. بالکل. یہ جو آپ جب سوسائٹی کی تباہی پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ آپ کی کمپرومائز ہو گئی، آپ کی ملٹری اپنا کام نہیں کر رہی، آپ کی جوڈیشری کے اوپر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ سوسائٹی کا کوئی بھی شعبہ اٹھائیں اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. تو جو جرنلزم کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کے اندر سے آتے ہیں نا. بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کسی اور جزیرے سے آتے ہیں جنہیں پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا ہی ہے کہ یہ کسی جگہ کوئی پولوشن آ جائے تو آپ یوں نہیں ہو سکتا کہ 2 بندے بچ جائیں تو باقی بندے جو ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں، وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو جو جرنلزم ہے، جو ہماری سوسائٹی اگر خراب ہوئی ہے مجموعی طور پہ، ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ پنپ نہیں پایا اور اس نے زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. تو اس میں میڈیا بھی ایک اسی سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جس میں لوگوں نے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے فائدے لیے ہیں. انہوں نے مختلف جو ایکٹرز ہیں ان سے زمینیں لی ہیں. سو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوز ہوا کہیں نہ کہیں. تو آپ کو کبھی ایسی آفر ہوئی، کیونکہ آپ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ بھی اس فیلڈ کا حصہ رہے ہیں؟ وہ آفریں ہوتی ہیں. اب بندہ اچھا نہیں لگتا کہ بندہ کیا بتائے اپنے بارے میں، اٹ ڈزنٹ لک نائس. یہ ظاہر ہے آپ ایک ہوں تو شروع میں اس طرح کی آفرز ہوئیں، لیکن ظاہر ہے ود دی پیسج آف ٹائم دنیا کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کس طرح کا بندہ ہے.
سو اگر ہم عدالتی نظام کی بھی بات کریں، جیسے ابھی ہم نے بات کی، تو پاکستان میں عدالتی نظام فرسودہ ہے. اور ایک تو یہ جو انر پالیٹکس ہوتی ہے عدالت میں، لائک ابھی اگر ہم بات کریں تو جو ججز کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر وہ سالو نہیں ہو رہے، مطلب ججز کو انصاف نہیں مل رہا سم ہاؤ، تو جو باقی کیسز ہیں، عوام ہیں، ان کو انصاف کس طرح سے ملے گا؟ دیکھیں ابھی سوسائٹی میں آپ کی میں عدلیہ کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائیں، لیکن عدلیہ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو کمپلیٹلی سرنڈر نہیں کیا. آپ کے وکلاء، آپ کی جوڈیشری، وہ کمپلیٹلی سرنڈر نہیں کیے. ان کے کچھ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے، کچھ انڈیویجولز ہیں ان کے، لیکن کمپلیٹلی آپ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سوسائٹی میں اگر کوئی تھوڑی سی کوئی بہتری رہ گئی ہے، اس میں عدلیہ کا ایک رول ہے. کیا میڈیا کا کیا رول ہے مجھے بتائیے نا. میڈیا تو ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے اور باقی جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. کچھ چیزیں اس میں درست بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کیا میڈیا اپنا جو جرنلسٹک رول ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں کر رہا ہوتا. تو وکلا گردی بھی اگر ہم دیکھیں ایک رہا ہے پاکستان میں، اور جو کالا کوٹ ہے اس کا خوف بھی بہت زیادہ رہا ہے عوام میں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہ کب تک اس طرح کا رہے گا خوف؟ دیکھیے اگین میں وہی جو بات جو شروع میں نے کی تھی کہ جب پوری سوسائٹی میں تباہی آ رہی ہو نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بچ جائے. فرق سب پہ پڑتا ہے. اس کی کوانٹٹی پہ فرق ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ میں کم افیکٹ ہوا ہوں، آپ زیادہ ہو گئی ہوں. آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو، آپ کم ہوئی ہوں. میرا امیون سسٹم اچھا نہ ہو تو میں زیادہ ہو گیا ہوں. تو یہ اٹ از آل اباؤٹ امیون سسٹم ایز ویل. ٹھیک ہے. تو اگر ہم جمہوریت کی بات کریں، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے لیکن مضبوط نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے ادارے ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لیکن جمہوریت پہ اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کی جمہوریت کب مضبوط ہوگی؟ پاکستان کی جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی کہ جب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہ مضبوط ہوں گی، پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوگا، اور سیاسی جماعتیں اقتدار میں جب آئیں گی تو وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی انٹروڈیوس کروائیں گی. جب لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یونین کونسل لیول کے اوپر مضبوط ہوں گی. اگر ہم چلیں صحافت پہ بات کرتے ہیں، صحافت میں بہت بیڑیاں ہیں، مطلب ہر طرح کا جو ہے نا ان کو پریشر دیا جاتا ہے. تو کب تک اس طرح رہے گا؟ کب آزاد ہوگی ہماری صحافت؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خود انڈرسٹینڈنگ کی بڑی ضرورت ہے. جرنلزم کے اندر میری انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو ہمیں جب تک آپ نے میس کمیونیکیشن کیا ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے میس کمیونیکیشن، اب آپ دیکھیے ہمارے میس کمیونیکیشن کا المیہ کیا ہے. ہمارے میس کمیونیکیشن میں اس ملک کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. بچوں کو پڑھا کے یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں، آپ جرنلزم کریں. کوئی کسی چینل میں چلا جاتا ہے، اخبار میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس کو اس ملک کی تاریخ کا نہیں پتہ. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک کے جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں یا میڈیا کے پریکٹیشنرز ہیں، ان کو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتہ، اور وہ اس ملک کی سیاست کے اوپر اور ملک کی پولیٹیکل فیوچر کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور یہ علمی ہے. یہ ہم نے جو یونیورسٹیوں میں، ساری یونیورسٹیاں تو نہیں، بعض کی میں بات کروں گا لیکن اکثر کی میں بات کروں گا، بعض تو بڑے اچھے ادارے بھی ہیں. ہم نے یہاں پہ وہ جو کویکس ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا ڈاکٹرز ڈگری لے کے آتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور وہ آ کے ایک زندگی پڑھائی پریکٹس کر کے، تجربے کر کے، انٹرنشپ کر کے آ کے وہ اپنی کسی ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. اور ایک کویک ہوتا ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اسسٹنٹ کا کام کرتا رہا ہو لیکن اسے کوئی تھیوری نہیں پتا ہو، وہ بھی آ کے دکان کھول لیتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو یونیورسٹیاں بچے لا رہی ہیں نا میس کمیونیکیشن میں، ان بچوں کو، جن بچوں کو انہوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں بتائی، پاکستان کا لٹریچر نہیں بتایا، پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کی اہمیت نہیں بتائی، یہ جو بچے، ایسے بچے جن کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، وہ کویکس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ عطائی ڈاکٹر جسے کہتے ہیں، نہیں عطائی ہیں وہ. تو یہ عطائیوں کے والے ہم نے جرنلزم پورا کر دیا ہے. تو نتیجہ یہ دیکھ لینا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جرنلزم آزاد کیسے ہوگا. بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلزم کی بہتری کا جو تعلق ہے، ایک تو خود جرنلزم کے سٹینڈرڈ سے بھی ہونا چاہیے کہ جرنلسٹ جو ہیں
جو آئیں اور بات کریں ان کے پاس پورا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, ان کی تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ نصابی کتب ہی نہیں ہے, بالکل, اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں اہم پاکستان کی تاریخ سے متعلق, پاکستان کی تاریخ کے اہم سوال انہیں پتہ ہونا چاہیے, دونوں طرف کی ڈیبیٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی جرنلزم کے اوپر برے حالات ہیں, وہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جرنلزم لنکڈ ہے آپ کی ڈیموکریسی سے. بالکل. آپ کی ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ ڈیموکریسی آپ کی رائٹس کی بات کرتی ہے نا, کہ پیپل, گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دا پیپل. اور اس میں رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, آرٹیکل 19 جو آئین پاکستان کا کہتا ہے, اس پہ تھوڑی سی قدغن بھی لگی ہوئی ہے ہمارے آئین میں, ٹھیک ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی ڈیموکریسی کمزور ہوگی تو ڈیموکریسی کا جو ذیلی ادارہ ہے جرنلزم, وہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کمزور ہوگا. اس ملک میں جو جرنلزم کا جو فیوچر ہے اس کا تعلق پاکستان میں جمہوریت کے فیوچر سے جڑا ہوا ہے, اور جرنلزم کی صحت کا تعلق پاکستان میں جمہوریت کی صحت سے جڑا ہوا ہے. اگر جمہوریت کی صحت خراب ہوگی تو جرنلزم بھی خراب ہوگا, اگر جمہوریت کی صحت اچھی ہوگی تو جرنلزم کی صحت بھی اچھی ہوگی. جرنلزم سے ہی ایک لنک نکلتا ہے, بات نکلتی ہے کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ملک کے, وہ ملک بدر ہیں, یا تو ملک میں ان کو رہنے نہیں دیا جاتا یا پھر ان کو جو ہے جانا پڑتا ہے سم ہاؤ. تو یہ کیا کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں اور یہ کیا ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہی ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے انہیں؟ اچھا, میں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے, کوئی جرنلسٹ سمجھتا ہے کہ اس کی لائف پاکستان میں محفوظ نہیں ہے, تو اس کو جانے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس کو جانے کا پورا حق ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس کو یا اس کے خاندان کو جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, بالکل جان کا خطرہ ہے, تو اس کے اوپر بعض لوگ طنز کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے جان ہے. یہ ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان بچائے. بلکہ مذہب تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو جان بچانی ہو تو جو حرام جانور ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ کو کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو بیرون ملک ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ ایگزائل میں گئے ہوئے ہیں, احمد نورانی ہیں, صابر شاکر ہیں, اور بھی دوسرے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جو جان ہے اس کو خطرہ ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض جو جرنلسٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ احمد نورانی نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ویٹ رکھتا ہے وہ کام. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں باہر رہنا تو بالکل رہنا چاہیے. جمہوریت کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, میں اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں. جان کا خطرہ سچ بولنے پر ہے. بالکل. کیوں کا مطلب جمہوریت اگر ہو تو آپ کے پورے رائٹس ہوتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں نا, پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. خالی رائٹس ہی نہیں ہوتے, پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے. لیکن جب جمہوریت کمزور ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رائٹس بھی نہیں ہوتے, آپ کی پروٹیکشن بھی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کو خطرہ ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مارے جائیں, یا تو یہ ہے نا کہ آپ مارے جائیں, ٹھیک ہے. تو مارے جانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ گولیاں نہ کھائیں. مطلب حامد میر جو ہیں ہمارے کولیگ ہیں, میرا ان سے اختلاف بھی رہتا ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن حامد میر کو گولیاں لگیں تو وہ اس کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیا, بالکل, کہ جی یہ تو اگر یہ تو مرا نہیں ہے, یعنی کہ مر جائے تو تب آپ مانیں گے, ٹھیک ہے. اگلے بندے کو گولیاں لگیں, اس کے جسم میں آج بھی گولی ہے, تو آپ نے مانا نہیں, آپ نے بلکہ کہا نہیں گولی نہیں لگی, بلکہ آپ نے کہا کہ جی اگر مارنا ہوتا کسی نے تو وہ تو بچتا ہی نہ, یعنی کہ خدائی پاورز دے دی ہیں ہم نے لوگوں کو. تو یہ ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کو خطرہ ہے تو اس کو ضرور جانا چاہیے, میرا نہیں خیال کہ اسے رہنا چاہیے. سو ایز اے انویسٹیگیٹر رپورٹر آپ جو ارشد شریف کی جرنی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے ارشد شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور ارشد شریف کے ساتھ ڈان نیوز میں کام کیا ہوا ہے. بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس تھا. ارشد شریف کسی زمانے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت لنکڈ تھے, بہت زیادہ لنکڈ تھے. میں ان کے ساتھ تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکڈ نہیں تھا, میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتا تھا, اور فوج کی طرف سے بہت شکایتیں میرے بارے میں آتی تھیں. تو ارشد کا یہ کمال تھا کہ آئیڈیالوجیکلی میرے اور ان کا اتفاق نہیں تھا, لیکن پروفیشنلی کبھی انہوں نے مجھے پیچھے نہیں دکھلایا بلکہ آگے کیا. ارشد میں بڑی ڈائیورسٹی تھی, ارشد میں بڑی کوالٹیز تھیں. ایز اے ہیومن بینگ بڑا ہی زبردست آدمی تھا, جو ایز اے کولیگ وہ بہت بڑا آدمی تھا, بہت ہی اچھا آدمی تھا. سو ان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی تھی بیسیکلی,
کیونکہ اس طرح سے بروٹلی ان کو قتل کیا گیا. ظاہر ہے یہ تو اس میں زیادتی تو لفظ بہت چھوٹا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. ہاں. زیادتی تو کب تک جرنلسٹ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی؟ کیونکہ آبویسلی سامنے آگے بھی بہت سارے ابھی جرنلسٹ ہمارے ہیں جیسے کہ کاشف عباسی ہیں, وہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں آئے. تو کب تک اتنا کچھ سہنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا؟ کیا اس کی کوئی حد ہوگی؟ یہ تو اگین میں آپ کو جو بات شروع میں کر چکا ہوں نا کہ جب تک ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی تب تک جرنلزم کے اوپر یہ باتیں آتی رہیں گی. سو عمران ریاض کی بھی ہمارے پاس اگزامپل آتی ہے جو ان کی ابھی کنڈیشن ہے, اس پر آپ کا کیا اسٹانس ہوگا؟ دیکھیں عمران ریاض کے اوپر کیا اسٹانس ہونا ہے. ایک اس ملک کا جو شہری ہے اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. اس کے جرنلزم سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے, شاید میں بھی اتفاق نہ کرتا ہوں, لیکن یہ ٹوٹل الگ بات ہے. اگر آپ کو کسی کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے, اس کو قانون کے سامنے لائیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو اور مسنگ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے. سو اگر ہم بات کریں انجینئر صاحب کی جو بھی ملاقات ہوئی ریسنٹلی, اور اس میں انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے بات کی, سو پہلے تو ان کا سٹانس یہ تھا وہ عمران خان کے پکے والے سپورٹر تھے, اور اب جو ہے کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا یا کیا مسئلہ ہوا اس طرح جو انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی؟ بات یہ ہے کہ میں جو محمد علی مرزا صاحب ہیں, میں مذہبی آدمی نہیں ہوں بالکل بھی, ٹھیک ہے. اور میں محمد علی مرزا صاحب کو جانتا ہوں ایز اے مذہبی اسکالر جانتا ہوں, اور میں انہیں اس طرح سے جانتا ہوں کہ وہ جو مذہب کے اندر بہت سارے اجارہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں. میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہے, میں کبھی ان سے ملا بھی نہیں. اتفاق سے ہی از آلسو فرام جیلم. تو میری ابھی ریسنٹلی کو 1.5 ماہ پہلے میں اور متی اللہ جان ہم گئے ہوئے تھے, گجرات یونیورسٹی نے بلایا ہوا تھا ہمیں. تو واپسی پہ ہم نے کہا کہ مرزا صاحب کو بھی مل لیتے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے کس کی حمایت کرتے تھے یا کس کی نہیں کرتے تھے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو محمد علی مرزا ہیں وہ عمران خان کے دور میں ان کے خلاف بات کرتے رہے. اچھا. ان کے حق میں بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے جب شروع میں تھے, عمران خان کے دور میں بھی ان کے حق میں بات کرتے رہے, اور عمران خان کے دور میں ان کے مخالفت میں بھی بات کرتے رہے, ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں یہ بڑے آپ یہ کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑے رتھلیس ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے کسی سوسائٹی کے والے سے, یہ اس کے بارے میں ٹرینڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور بڑی غلیظ لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو غلیظ لینگویج جو استعمال کرتے ہیں یا جو غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بیس لیس پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کا میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا علاج یہ ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں آپ یا ان کے دیے ہوئے ٹاپک کے اوپر گفتگو نہ کریں. تو مطلب ابھی ہم نے بات کی کہ کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے ادارے میں انوالو نہ ہو, تو عالم دین کا سیاست میں آنا مطلب یہ جسٹیفائیبل ہوگا؟ عالم دین اس ملک کا شہری ہے نا, اس ملک کے ہر شہری کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سیاست میں آئے, بشرطے کہ وہ سرکاری ملازم نہیں ہے. کیا آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ عالم دین سیاست میں نہیں آ سکتے؟ مولانا فضل الرحمان کیوں آ رہے ہیں سیاست میں؟ وہ تو پراپر ایک سیاسی لیڈر ہے نا. تو کیا کسی بندے نے داڑھی رکھ لی ہے, وہ مذہب کا نام لیتا ہے, وہ کسی سیاسی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر سکتا؟ اس پر پابندی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. نہیں بالکل کر سکتا ہے, لیکن کانٹیکسٹ الگ ہے. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ مجھے کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں انجینئر صاحب جو ہیں بیسیکلی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, لیکن اگر وہ اس طرح سے سیاست میں انوالو ہوں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کا جو ہے اپنا ایک سٹانس ہوگا اس پر. تو لوگ اپنا سٹانس دیں, انجینئر صاحب اپنا سٹانس دیں, اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے, غلیظ پروپیگنڈا کرتا ہے, تو میں تو اس کی تنقید کر رہا ہوں نا. باقی اگر انجینئر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہ, تو ان کا رائٹ ہے. یہ آپ یا میں کون ہو گئے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کہیں کہ تم نے یہ بات کرنی اور یہ نہیں کرنی؟ تم چونکہ مذہب کے اوپر بات کرتے ہو اس لیے تم نے سیاست پہ نہیں بات کرنی, چونکہ تم مذہب پر بات کرتے ہو تم لٹریچر کے اوپر بات نہیں کر سکتے. یہ میں اور آپ کون ہیں
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाने वाले हम कोई नहीं हम है। नहीं है, लेकिन जब एक इंसान जो इस रुतबे पर हो जहाँ पर उसको लोग एडमायर करते हों, उसकी सुन के लोग जो हैं वो अपनी जो है वो राय कायम करते हों, तो उस स्टेज पर मैं बेसिकली बात करूँ कि उस स्टेज में आप इस तरह की राय दे दें अपनी, और पहले आपकी राय डिफरेंट थी, देन आपकी डिफरेंट होगी, पहले ठीक थे या आप ठीक थे? नहीं, बात यह है कि पहले जब अगर कोई बात किसी चीज़ को, आज आप अच्छी कोई गुफ्तगू कर रही हैं तो मैं आपको कहूँगा कि सुंबल आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। कल आप कोई ऐसी बात करें जो कि सोसाइटी के लिए ठीक ना हो तो मैं आप पे तनकीद करूँगा। बिल्कुल। और परसों कोई आप कहें जी आप पहले ये मेरी कहना राय चाह रहे ये हैं? थी हाँ। और ये थी। दूसरी इसमें इसी बात में आगे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्या किया। इमरान खान साहब के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी सपोर्ट थी पब्लिक की, फ़ौज की, अदलिया की, मीडिया की। इमरान खान साहब ने क्या किया कि अटैक कर दो, ये किया। और वो जो बंदा वो जब लोगों को मिसलीड करेगा तो मुझे ये बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग क्या उसकी तारीफ़ें करेंगे? नहीं। या आप तारीफ़ें करेंगी? आप कहती हैं कि जो कुछ खान साहब के जो फॉलोअर्स ने उनके बहकावे में आके 9 मई को जो GHQ पे अटैक कर दिया, ये कोर कमांडर, आप कहती हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहता है कि इमरान खान साहब ने लोगों को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, अपने लोगों को तरबियत नहीं की, तो वो गलत कहता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहता है वो। आप मतलब समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है? मेरा ये ख्याल है कि जो भी बंदा समाज के ऊपर कोई असर डालता है, ठीक है, समाज के ऊपर जो असर डालता है, लोगों की तरबियत करना और दुरुस्त तरबियत करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। अदा करे ना करे उसकी अपनी राइट है, वो गुफ्तगू करे ना करे। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू पूरी नहीं सुनी हुई, ना पहले वाली सुनी हुई है ना अभी वाली, लेकिन मैं एक जनरल गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है कि वो उनको इस तरह करना चाहिए। लम्स का वाक़या हुआ जो लास्ट टाइम हुआ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और सवालात हुए जिस पर जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो सवालात हुए वो शायद अच्छे नहीं लगे। तो क्या हम, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि क्या एज ए स्टूडेंट हम अपने प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कि किसने नहीं किए? सवालात हुए लेकिन बाद में हमारे इंटेलेक्ट लेवल पे बात हुई। मैं जवाब देता हूँ उसका। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो जाते हैं तालीमी इदारों में? मुझे नाम बताएं, उंगलियों पे गिन के बताएं कितने तालीमी इदारों में आपके प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं? बहुत कम। बहुत कम गए हैं ना होने के बराबर गए हैं। अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर इमरान खान साहब इसलिए गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब का नमल का अदारा है, पता है ना आपको, ठीक है, वो उधर गए थे। और उसके अलावा भी अगर गए हैं वो तो नस्ट में भी गए थे। वो नस्ट में भी गए होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक यंग लीडर हैं, यंग लोगों को बड़े इंस्पायर करते थे, तो वो गए। लेकिन सवाल जवाब नहीं लिए उन्होंने, ठीक है, खान साहब ने कोई सवाल जवाब नहीं लिए। ओके। अब एक प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर जाता है, जाके बैठता है और सवाल जवाब करता है, तो क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात ये नहीं तो है। बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। मैं स्टूडेंट्स पे बात हुई। मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तालीमी इदारों में जाएं, ये तो आगे बढ़नी चाहिए। तो अच्छी बात है, बिल्कुल। तमाम सियासी जमातों की जो लीडर्स हैं उनको आना चाहिए। फिर जब कोई बच्चे सवाल करेंगे, कुछ सवाल बड़े अच्छे भी होंगे, कुछ सवाल कमज़ोर भी होंगे, तो जब सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू होती है तो वो सिलेक्टिव गुफ्तगू होती है, एक क्लिप के ऊपर आप बात करते हैं, ऐसा ही है ना जी, ठीक है। तो उसमें कुछ बड़े अच्छे सवालात हुए हैं, कुछ ज़रा माठे भी होंगे, तो लोग बात करेंगे उसके ऊपर। सीनियर रहनुमाओं ने बेसिकली बच्चों के इंटेलेक्ट लेवल पे बात की गई कि आपने जो है प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट किया, तो आप समझते हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट हुआ? मैं नहीं समझता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल कि सवाल करने से वो डिसरिस्पेक्ट हुआ। मेरे ख्याल है कि बाज़ बच्चों ने बहुत अच्छे सवालात किए, बाज़ माठे भी किए, लेकिन बाज़ बच्चों के बड़े अच्छे सवाल थे। दे शुड बी इनकरेज। अब वो सवाल उनके कमज़ोर थे या मौसर थे, ये एक अलग डिबेट है। असल बात यह है कि बच्चों ने आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर से सवाल किए, और असल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने उन सवालों के जवाबात दिए। ठीक है, मुतमिन कर सके नहीं कर सके ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कोई चल के आपकी यूनिवर्सिटी में आया। आपकी यूनिवर्सिटी में तो चल के आर्मी चीफ जाता है और जाके वो कहता है, तकरीरें करता है। आपको पता है ना, जनरल बाजवा गए थे, जाके वो गुफ्तगू कर रहे। ये नहीं कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको भी करनी चाहिए, जाना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो लोग हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, उनको ये ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को इनकरेज किया जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर्स, बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे माजी के,
یوسف رضا گیلانی ہو گئے, شاہد خاقان عباسی ہو گئے, راجہ پرویز اشرف ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, نیم اینی, جو ہے ان سب کو جانا چاہیے. جو فیوچر کے ہیں ان کو بھی جانا چاہیے. جو لیڈرز فیوچر کے ینگ لیڈرز ہیں, یہ بلاول ہیں, یہ مریم ہیں, ایمل ولی خان ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, تو ان کو بھی جانا چاہیے. تو یہ تو اچھی بات ہے. سیاسی سرگرمیوں پہ بھی اگر ہم بات کریں تو اب بھی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بڑے مصروف ہیں, سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہوں گے آپ کو کون فاتح نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے اور کون فاتح نظر آ رہا ہے, یہ تو بڑی یعنی کہ نا مشکل بات ہے کہ میں نجومی تو نہیں ہوں کہ لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں ہوں گے بالکل. اور پھر میدان کس کے لیے رہ گیا؟ پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, پنجاب لیڈ کرتا ہے نا, پنجاب میں آبادی زیادہ ہے, تو پنجاب کو جو فتح کرے گا, اکثریت لے گا پنجاب میں, تو وہ میرے خیال میں وہی لیڈ کرے گا. سو آپ کے نزدیک کون سا ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان موجود ہے یا نہیں, اور بیلٹ پیپر پہ جو بلے کے نشان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ میدان میں بھی ہیں یا نہیں. یہ اس بات کا فیصلہ ہونے کے بعد پتہ لگے گا کہ کیا منظرنامہ بنتا ہے. تھوڑی سی اگر ہم سروے پہ بھی بات کریں تو سروے جو ہمارا بتاتا ہے تو اس کے مطابق بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر بیلٹ پیپر پہ نو ڈاؤٹ پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کی پسندیدہ جماعت ہے, تو آپ اس کی جرنی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, پی ٹی آئی کی جرنی کو؟ دیکھیں, پی ٹی آئی, اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پاپولر جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے جماعت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دو چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں. ایک ہے ٹریڈیشن پنجاب کی ٹریڈیشن انفارچونیٹلی یہ بھی رہی ہے کہ جو ہم پنجابی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کی آئے گی, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک اور ایک ٹرم ہے, وہ کہتے ہیں جڑا جتے اس نال, ٹھیک ہے. تو پنجابی یہ بھی انفارچونیٹلی ہماری ٹرم تو یہ اسی طرح کی ہے. ایک تو یہ ٹریڈیشن ہے, ایک ہے ان ٹریڈیشنل لیڈر یا ان ٹریڈیشنل جماعت. تو پی ٹی آئی ان ٹریڈیشنل جماعت ہے. تو اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ روایتی طریقہ کار اپنائیں گے یا پنجاب کے لوگ انکلائنڈ ہوں گے ان ٹریڈیشنل جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے اوپر. تو یہ دس از اے بگ کویشچن. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکمران ہیں ہمارے امپورٹڈ حکمران بیسیکلی وہ بھی ایلیجبل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹڈ سارے ہی ہیں. مجھے نام لیں کون امپورٹڈ نہیں ہے. عمران خان امپورٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, عمران خان نہیں امپورٹڈ. کیا بلاول کی بات کریں تو وہ بھی باہر سے پڑھ کے آیا, اس کے اوپر بھی امپورٹڈ کا ٹیگ لگا دیں. نواز شریف بھی باہر سے آیا, اس کے بھی امپورٹڈ. بات یہ ہے کہ اس ملک میں تمام سیاسی لوگوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع دینے چاہیے, ٹھیک ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں میں سے جس کو لوگ پسند کریں وہ جماعت آگے آنی چاہیے. تو تھوڑا میگا کرپشن کیس جو تھا فراگوگی کا اس پہ بات کر لیتے ہیں, تو واٹس یور اسٹانس آن اٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے, فرت بی بی پہ یا فرا پہ یا فراگوگی پہ, جو بھی ان کا نام ہے, ان کو آپ ٹیلی فون لائن پہ لیں. اچھا, ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیں, انہیں بتائیں بی بی آپ پہ یہ الزام ہے. اور پھر آپ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایک نجی عورت, ٹھیک ہے, اس نے کرپشن اگر کی ہے تو وہ کرپشن کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی معاونت کے بغیر ہو. ایسا ہو نہیں سکتا نا, بالکل, کیونکہ وہ سرکار کو یوز کرے گی نا. تو جو سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے, حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بارے میں تو ہم کوئی سوال نہیں کرتے. تو وہ جو بی بی ہے, وہ جو باہر چلی گئی ہے, اس نے ممکن ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, نہ مجھے میرے علم میں کیا کرپشن نہیں کیا, میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں. ہم یک طرفہ ٹریفک چلا اس لیے کہ وہ عمران خان سے یا بشرا بی بی سے جڑی ہوئی, اس لیے ہم نے ان کو ٹارگٹ کر لیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا ہمیں. لیول پلینگ فیلڈ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ملنی چاہیے, تو لیول پلینگ فیلڈ کیا بطور جرنلسٹ آپ اور میں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ تو نہیں دے رہے.
تو اگر ہم سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں تو سیاست میں جادو ٹونا کی ریت بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. یہ اگین اس سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے کہ بشرا بی بی سے ریلیٹڈ اور پھر مریم نواز سے بھی ریلیٹڈ آ جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کپ ہوتا ہے. تو کیا یہ کوئی نئی قسم ہے جرنلزم کی جس میں یہ جادو ٹونا کی بھی کوئی ریت آ رہی ہے, اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جرنلزم کی سیاست کی. دیکھیے یہ اگین وہی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کے کنڈکٹ کو نہیں دیکھتے کہ جی جادو ٹونا ہے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر جادو ٹونا تھا تو جب آپ پاور میں لے کے آ رہے تھے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ جادو ٹونا ہے. جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی یا بشرا بی بی کی مدد کی پاور میں آنے کی, ان سے تو آپ پوچھتے کوئی نہیں ہے. آپ لیتے ہیں جی وہ جادو ٹونا کرتی تھی. اب یہ چھوڑ دیں یہ لوگوں کے بارے میں انڈیویجول پروپیگنڈا کرنے کہ جی وہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہے اور وہ یہ جی بیسکلی اس رائے کا ہے. گلاس ہے. غلط رائے ہے نا, غلط رائے ہے. اس کو نہیں ہمیں آگے بڑھنا. اگر کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, اسے قانون کے مطابق نمٹے, قانون کے رستہ لے. کہ جی اب اس کو الزام لگانا شروع کر دیں اس کی ذاتی کام کا یا اس کے مذہبی عقائد کا, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینس کرے, اس کا رائٹ ہے وہ پالیٹکس کرے نہ کرے, بیان دے نہ دے, اس کا رائٹ ہے. اصل بات یہ کہ قانون کی خلاف ورزی کیا کی ہے اس نے. یوٹیوب جرنی پہ بھی آئیں تو یوٹیوب جو جرنلزم ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جو روایتی ہمارا میڈیا ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز دا یوٹیوب ایز ویل. آپ بھی ہیں, ٹاک شو کے نام سے آپ کا جو پروگرام آتا ہے. تو اس جو ایک نئی لہر آئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا کامیاب رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو یوٹیوب جو ہے یا ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم جو ہے یہ بڑا افیکٹو ہے, اور اس پہ اچھا اگر آپ کام کریں, محنت کے ساتھ کام کریں, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کے ساتھ کام کریں تو آپ سوسائٹی پہ بڑے پازیٹیو ایفیکٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکس کے بغیر کام کریں تو ممکن ہے آپ کی پاپولیرٹی تو ہو جائے لیکن آپ اپنی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں دیں گے. تو یہ بڑا اچھا ہے. میں نے پرنٹ میڈیا سے شروع کیا تھا, الیکٹرانک میڈیا میں آیا, الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا میں اپنا شو شروع کیا جو بڑا سکسیس ہوا, اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے. تو جتنے لوگ آ رہے ہیں نئے ینگسٹرز جو ہمارے آ رہے ہیں یوٹیوب کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ٹپ دیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں چاہیے یہ کہ پہلے کتابیں ضرور پڑھیں, اور کتابیں پڑھیں, بیک گراؤنڈز لیں, اور پہلے ٹریننگ, جرنلسٹ کی ٹریننگ ضرور لیں. ایٹ لیسٹ کسی جگہ انٹرنشپ لگائیں, جاب مل جائے تو کیا بات ہے. یوٹیوب ضرور کریں لیکن ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کے کام میں نکھار آئے گا, اچھا کام کر سکیں گے. تو آپ اگر یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں تو کون سے جو سکسیزفل جرنلسٹ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ وہ میرے خیال میں فیصل وڑائچ جو ہے نا میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے. وہ بڑا مؤثر کام کر رہا ہے فیصل وڑائچ, اور اس کا کام بڑا جاندار ہے اور اس کا کام ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. باقی بھی جرنلسٹ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی نہیں کہوں گا, لیکن اصل کام مجھے ذاتی طور پہ فیصل وڑائچ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ورلڈ ایونٹ پہ بھی آ جاتے ہیں, جیسے اسرائیل اور پیلسٹائن وار چل رہی ہے, اس پر بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں, اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وار کا کیا نتیجہ ہوگا, کیا رزلٹ ہوگا, کب یہ اینڈ ہوگی؟ انفارچونیٹلی جو دنیا ہے وہ طاقت کے ساتھ ہے. دنیا نے دھڑے بازی کی ہوئی ہے, امریکہ برطانیہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ بٹر ریالٹیز ہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے نہ تعلیم حاصل کی ہے, نہ تربیت حاصل کی ہے, نہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں مار پٹ رہی ہے. اور دنیا جو عام آدمی ہے وہ تو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے نا. جو سب سے بڑے جلوس فلسطینیوں کے حق میں نکلے ہیں وہ پاکستان میں یا سعودی عرب میں نہیں نکلے, وہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں نکلے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نا کہ وہاں پہ ایک طرف ہم یورپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عوام کتنے اویئر ہیں کہ وہ فلسطین کے لیے وہ نکلتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ ان کا جو اتحاد ہے وہ کیا مؤثر ثابت ہوگا اس جنگ کو روکنے؟ نہیں, دیکھیں 3 جنگیں بڑی جو ہیں وہ 1948 کی, 1967 کی, 1973-4 کی, ہم 3 بڑی جنگیں جو ہیں نا مسلم ورلڈ لڑ چکی ہے اسرائیل کے ساتھ. تینوں ہار گئے. 74 میں تو
پیٹرول بھی بند کر دیا ویسٹ کا, پھر کھولنا پڑا. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کیوں ہار گئے؟ اس لیے آپ ہار گئے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر اجارہ داری نہیں ہے, علم کے اوپر اجارہ داری نہیں ہے. آپ کے پاس ممکن ہے پیسے بڑے ہوں لیکن آپ کے درمیان شاید یونٹی بھی نہیں ہے. تو انفارچونیٹ یہ ریالٹیز ہیں اور یہ بٹر ریالٹیز ہیں. بالکل. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی اٹس بٹوین لے مین, جو لے مین کے کویشچنس تھے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ سے بات کریں, اس میں پہ آپ کو لے پوچھیں. مین نہیں سمجھتا. میں خود کو لے مین سمجھ کے یہ انٹرویو کر رہی تھی. ویل جناب, دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. یو کین گیو از یور فیڈ بیک تھرو آر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. بات ہوگی آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.